رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: كل وعد الله الحسنى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود اللہ علیہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعظم والہ وعظم ذکرہ وأتم برہانہ وأجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبی احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محترم، آج کے درس کا موضوع ہے کیسے تھے ہمارے معاویہ رضی اللہ عنہ. وہ شخصیت جس کو صحابی رسول ہونے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا، بے شک، جس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا صاحب الصدق معاویہ میرے رازوں کا رازدار ہے. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عز و جل نے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک منفرد مقام عطا فرمایا. وہ کیسے تھے، ان کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا؟ اس بارے میں یہی بات کافی ہے کہ اللہ عز و جل نے انہیں حالت ایمان میں آقا کا دیدار عطا فرمایا اور ان لوگوں کی صفوں میں آپ کا شمار ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل وعد اللہ الحسنی. اللہ عز و جل نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی سے پہلے تقریباً 5 سال، بعض کہتے ہیں 7 سال اور بعض کہتے ہیں 12 سال پیدا ہوئے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اظہار نبوت فرمایا تو اس سے آپ معتبر یہی ہے کہ آپ 5 سال پہلے پیدا ہوئے. عمرۃ القضاء اس وقت آپ ایمان قبول کر چکے تھے، بلکہ آپ خود کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے عمرۃ القضاء کے وقت اسلام قبول کیا تھا، چھپائے رکھا، حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اظہار اسلام کیا. اور حضرت امیر معاویہ خود کہتے ہیں کہ
عمرۃ القضاء جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو میں نے مروہ کے مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجامت بنوائی تھی، خود ہاتھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک کو تراشے تھے، قصر کیا تھا یا حلق کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسے تھے؟ وہ ہستی کہ جس کے بارے میں آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اس کو ہادی بھی بنا، اس کو مہدی بھی بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما۔ ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور اس کے ذریعے اللہ لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ جو بات میں عرض کروں وہ توجہ سے سنیے گا۔ ان کا ذکر خیر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں یعنی رجب کے اس مہینے میں 6 رجب کا بھی آتا ہے، 26 کا بھی آتا ہے اور 24 رجب کا بھی آتا ہے کہ آپ کا وصال ہوا۔ ہم لوگ تو جو کنڈے بناتے ہیں، نیاز بناتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر جو اللہ عز و جل کے نیک بندے ہیں ان کے احسان ثواب کے لیے، لیکن جو دشمنان امیر معاویہ ہیں وہ یہ جو کھیرے بناتے ہیں اور یہ جو حلوہ پوری بنتی ہے، یہ میٹھا بنتا ہے، یہ خوشی مناتے ہیں کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا۔ ہمارے سنی بھی اس بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور انہی کے گھروں میں جا کر کھانا پینا، انہی کے گھروں میں جا کر اٹھنا بیٹھنا، انہی کے ساتھ تعلق، انہی کے ساتھ رسم و رواج، انہی کے ساتھ یاریاں، انہی کے ساتھ ہی ہمارے الیک سلیک، اسی لیے تو ہمارے اپنے گھروں میں برکتوں کا نزول اٹھ جاتا، اٹھتا نہیں۔ بے شک بے شک۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آج ان کا ذکر خیر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ عز و جل نے امیر معاویہ کو سرکار کی زبان سے شانے کے عطا فرمائے، اور رب عز و جل نے حضرت امیر معاویہ کو مقام، مرتبہ اور عزت کتنی عطا فرمائی۔ آقا نے ارشاد فرمایا معاویہ تجھے لکھنا میں نے خود سکھایا ہے، اور کیوں سکھایا ہے؟ اس لیے سکھایا ہے کہ تاکہ تم اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کرتا وحی کو لکھا کرے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا ومہدی وحدی بھی، ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور ہدایت دینے والا بھی بنا۔ یہ خود ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والا، اور اللہ اس کا وجود ایسا رکھ کہ اس کے ذریعے تم اوروں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ واحدی بھی، اس کے ذریعے اوروں کو ہدایت عطا فرما۔ معنی مفہوم واحدی بھی کے کثیر ہیں، لیکن میں یہاں پر اتنا ضرور کہوں گا، جس ہستی کو دوسرے دیکھ کر ہدایت حاصل کرے، جس ہستی کی زیارت کریں تو رب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، جس ہستی کو دیکھیں، جس ہستی کا وجود یہ ہے کہ جو آپ کے نقش قدم پر چلے، آپ کی زیارت کرے، آپ کے ساتھ رہے، آپ کے وجود کو مانے، اللہ عز و جل اس کا صدقہ اس کو بھی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس کا صدقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ آج کہتے ہیں نا وہ صحابی نہیں تھے، جرات بھی اٹھا کر دیکھیں، مطلب آواز اٹھا کر دیکھیں دوسروں کی، جو اس کے مخالف۔ میں اکثر یہ بات ہوتی ہے نجی محفل میں بھی بیٹھے ہوئے، ہم لوگ اتنے بے باک ہو چکے، ہم لوگ اتنے اپنے بڑوں کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے اتنے متزلزل ہو چکے کہ کوئی جو بھی بات کرتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ سب سے زیادہ بیڑا غرق اس دور کے جاہل مولویوں نے اور جاہل پیروں نے کیا کہ اپنی پیری کا سکہ چمکانے کے لیے اور اپنے مولوی ہونے کا سکہ بٹھانے کے لیے، اور بعض جو ہے وہ جاہل قسم کے خطیبوں نے، جن کی زبانیں اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے محبت علی کی آڑ میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھونکنا شروع کر دیا۔
نسیم الریاض میں امام خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمایا جو حضرت معاویہ کے بارے میں برائی کرے، ان پر تان کرے، ان پر تانا دانی کرے، فرمایا وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. وہ جہنمی کتوں میں سے کتا. آج کچھ اور بتایا جاتا ہے. حضرت علی کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، یہی کہا جاتا ہے. صفین کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا. کہا جاتا ہے کہ امام حسن کے ساتھ جی انہوں نے خلافت پر قبضہ کیا اس کی آڑ میں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یزید کو آگے خلیفہ مقرر کیا، نائب مقرر کیا. ان معاملات کی آڑ میں ان 3-4 چیزوں کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے بکواسات کیے جاتے ہیں. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید محبت علی کا ہم حق ادا کریں. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیہ یاسین. پہلی بات، حضرت امیر معاویہ کے لیے اتنا ہی بہت بڑا ہے. کوئی اور ان کی شان ہوتی یا نہ ہوتی، ان کے مقام و مرتبے کے لیے اتنا ہی بڑا ہے کہ اللہ نے انہیں صحابی رسول ہونے کا شرف عطا فرمایا. فرمایا جس نے مجھے دیکھا منال فقد رأى الحق، اس نے میرا دیدار کیا، اس نے حق. اس کے معنی مفاہیم مختلف ہیں. اس نے حق کا دیدار کیا. ایک معنی یہ بھی بنتا ہے حق اللہ عز و جل کا صفاتی نام ہے کہ جس نے میری زیارت کر لی گویا اس نے رب کی زیارت کر لی. آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے پوری کائنات کی طرف نگاہ دوڑائی، سب سے زیادہ جو دل پسند آیا اللہ نے وہ دل مجھے عطا فرمایا. آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کے قلبوں کے بعد، ان کو چننے کے بعد، ان کے دلوں کو چننے کے بعد پوری کائنات پر نظر دوڑائی، نگاہ رحمت. اور سب سے زیادہ میرے صحابہ، سب سے زیادہ اللہ کو جو دل پسند آئے، اے میرے صحابہ اللہ نے وہ دل تمہیں عطا فرمایا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وعد اللہ الحسنى، میرے نبی کے صحابہ جتنے بھی ہیں فتح مکہ سے پہلے کے، فتح مکہ کے بعد، سب کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ فرمایا. سبحان. ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ صحابی رسول. آقا نے ارشاد فرمایا جب میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہا جائے اور کوئی عالم اپنے علم کا اظہار نہ کرے، اس پر اللہ، فرشتوں، تمام لوگوں کی لعنت ہو. یہ مجھے دلواق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں وہ کیسے تھے، وہ کون تھے. پہلی بات یہ وہ صحابی رسول تھے. دوسری بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصویہ میں لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام جو وحی لکھا کرتے تھے، مختلف روایات ہیں. بعض کہتے ہیں ان کی تعداد 40 تھی، بعض کہتے ہیں 60 تھی. پیر مہر علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو وحی لکھنے کی اجازت عطا فرمائی تھی ان میں سے ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہمارے آج جو ہم قرآن پڑھتے ہیں مدنی صورتوں کی، تو مدنی صورتوں کی کتنی ساری آیات ہوں گی جو حضرت امیر معاویہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوں. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تیسری بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو خط لکھنا ہوتا تو حضرت امیر معاویہ کو بلاتے اور کہتے ہیں معاویہ میری طرف سے فلاں کو خط لکھ. چوتھی بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک طویل حدیث ہے، فرمایا ابو بکر جو ہے وہ میری امت میں سے تمام میں سے وہ نرم دل ہیں، عمر جو ہے وہ سب سے قوی ہیں، عثمان جو ہے ان کا اپنا مرتبہ بتایا کہ وہ حیا میں بڑے آگے ہیں، حضرت علی کا اپنا مقام بتایا، چاروں کا بتا کر آقا نے ارشاد فرمایا معاویہ کون؟ فرمایا احمد امتی و اجود امتی، میری امت میں سب سے زیادہ نرم طبیعت اللہ نے عطا فرمائی ہے تو میرے معاویہ کو عطا فرمائی ہے. فرمایا اجود امتی. اور اگلی بات آقا نے ارشاد فرمایا میں
وہ ہستی جو روئے زمین پر چلتے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں رب کا دیدار کرے، جس نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ پوری کائنات میں واحد ہستی جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جن کو اللہ عز و جل نے انبیاء کے سرداری کا تاج عطا فرمایا، آپ کی نگاہ کیا نہیں دیکھ رہی تھی کہ معاویہ کون ہے؟ فرمایا کہ سب سے زیادہ نرم طبیعت اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ نرمی اللہ نے معاویہ کو عطا فرمائی۔ فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا سخی، اجود امتی، میری امت کا سب سے بڑا سخی صحابت اللہ نے کسی کو عطا کی ہے تو وہ امیر معاویہ کو عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چار یار نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث ہر اعظم، صحابی نبی، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، جنتی جنتی، شان سیدنا امیر معاویہ، زندہ باد، شان سیدنا امیر معاویہ، زندہ باد۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بھی بول کہ آقا آپ کا تعارف کروا رہے ہیں کہ ہمارے معاویہ کیسا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ میرا معاویہ کیسا؟ سب سے نرم طبیعت اللہ نے میرے معاویہ کو عطا فرمائی، سب سے زیادہ علم میرے معاویہ کو دیا، اور اللہ عز و جل نے میرے معاویہ کو بہت بڑی امت میں سے سب سے بڑی صحابت عطا فرمائی۔ آقا نے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ میرے معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما۔ کیا حضرت معاویہ کو یہ نہیں پتا سرکار کی دعا کبھی رد ہو سکتی؟ وہ کبھی رد ہو سکتی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جو بھی بولتا ہے زبان محبوب کی ہوتی ہے، کلام ہمارا ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ کی عطا سے آقا حضرت امیر معاویہ کا تعارف اپنی امت کو کروا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور گویا اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا یا اللہ عز و جل کی طرف سے وحی کی گئی کہ محبوب دعا کرو معاویہ کے لیے، تمہاری زبان سے بھی نکلے کہ معاویہ کو اللہ نے مقام کیا دیا۔ دعائے رسول، آقا نے دعا کی کہ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ کتاب کون سی؟ قرآن۔ کتاب کون سی؟ یعنی قرآن کا علم عطا فرما۔ کیا حضرت امیر معاویہ کو پتہ نہیں تھا کہ قرآن کی تقریباً 300 آیات حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی؟ بے شک پتہ تھا؟ جی، پتہ تھا نا؟ پھر اگلی بات ارشاد فرمائی حساب کا علم بھی دے اور میرے معاویہ کو جہنم کے آگ سے آزادی بھی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، محبت علی کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ پر بھونکے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ فلاں فلاں لوگ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں گئے، معاذ اللہ۔ تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ سننا آپ نے کیا فرمایا؟ جو ہے آپ نے فرمایا کسی نے کہا نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ جہنمی ہے، آپ نے فرمایا سن لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی جو امیر معاویہ کو جہنمی کہے۔ مطلب کیا کہ وہ لعنتی تھے تو امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ بے شک میری بات سمجھ آئی؟ لعنہم اللہ، اللہ عز و جل نے وہ اللہ کی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے تھے، وہ رحمت سے دور تھے، وہ لعنتی تھے، ان کے قلب لعنتی تھے، جن لعنتی قلبوں میں امیر معاویہ کی نفرت آئی ہے۔ بے شک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ ام حبیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، تمام امت کی ماں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے نا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی تھے۔ کیا تھے؟ بھائی تھے۔ بہن اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا،
اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دے رہی تھی. آقا نے ارشاد فرمایا ام حبیبہ معاویہ سے محبت رکھتی ہو؟ عرض کیا آقا کیوں محبت نہ رکھوں، یہ میرا بھائی ہے. عرض کیا آقا میں اس سے محبت کیوں نہ رکھوں، یہ میرا بھائی ہے. آقا نے ارشاد فرمایا ام حبیبہ سنو، اگر یہ تمہارا بھائی ہے نا تم اس سے محبت کرتی ہو، تم اکیلی محبت نہیں کرتی. تم اکیلی محبت، معاویہ جو تمہارا بھائی ہے اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت رکھتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ تیرا کمال نہیں، تمہارے دل میں اگر معاویہ کی محبت پیدا کی ہے تو مجھ محمد کا صدقہ اللہ نے تجھے عطا فرمایا. سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق کا تعارف آپ لوگوں کو میں نے کروایا ہوگا. امام باقر کے بیٹے، اس کے بیٹے حضرت امام باقر، حضرت امام باقر رضی امام باقر کون؟ امام زین العابدین کے بیٹے، امام زین العابدین. زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. امام زین العابدین کون؟ امام حسین کے بیٹے. اور امام حسین کون؟ حضرت علی کے بیٹے. تو امام جعفر صادق نے کیا کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ فلاں شخص کو اگر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، فرمایا کہ اس کا قصور نہیں، لعنہم اللہ. تو وہ بہت سارے تھے، کہا یہ ان کا قصور نہیں، وہ لعنتی ہیں تو اس لیے امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں. بے شک. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بتائیں نا. حضرت امام جعفر صادق. وہ فرما رہے ہیں کہ وہ لعنتی ہیں اس لیے وہ بکواس کر رہے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ بنے اسلام کے، یعنی وہ خلیفہ نہیں تھے، وہ بادشاہ تھے. کیا بادشاہ ہونا کوئی غلطی ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلافت 30 برس رہی ہے. کتنے عرصے رہی ہے؟ 30. بولے نا کتنا عرصہ رہی؟ 30. بولے نا سارے کتنا عرصہ رہی؟ 30 برس. سب سے پہلے خلیفہ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. ان کے بعد کون؟ حضرت عمر فاروق. ان کے بعد حضرت عثمان غنی. ان کے بعد حضرت علی. اور حضرت علی کے بعد 6 ماہ تک خلافت رہی ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے بعد بادشاہت شروع ہوئی. آقا نے ارشاد فرمایا اول ھذا الامر نبوہ و رحمہ، میری امت میں سب سے پہلا جو کام ہوگا نا، اللہ عز و جل نے مجھے نبوت عطا کی اور میرے ذریعے میری امت کو رحمت عطا فرمائی. سبحان اللہ. فرمایا ثم یکون، پھر کیا ہوگا؟ میری وفات ظاہری کے بعد، میری وفات ظاہری کے بعد خلافہ و رحمہ، میری وفات ظاہری کے بعد میری امت میں خلافت بھی ہوگی اور اللہ عز و جل اس میں رحمت بھی عطا فرمائے گا. پھر کیا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد خلفائے راشدین کے بعد امام حسن کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا اللہ میری امت کو بادشاہت بھی عطا فرمائے گا، لیکن اس بادشاہت کے ساتھ اللہ رحمت بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے کی ساری سلطنت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دی، اور صرف ان کے حوالے نہیں کی بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے. امام حسن نے بھی کی، امام حسین نے بھی کی. جب بیعت کر کے واپس آئے نا تو جو تھے نا انتشاری ٹائپ لوگ، یہ جو آج حضرت علی کے میں نے کہا ان کی محبت کی آڑ میں صحابہ پر بھونکتے ہیں، اس ٹائپ کے لوگ، انہوں نے کہا کہ حسن تم نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ
وہ لوگ جو محبت علی کے آڑ میں اس طرح کے بکواس کرتے ہیں. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سننا یہ توجہ سے بات، خلافت دینے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد حضرت امام حسن نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، جس معاویہ کے بارے میں تم بکواس کرتے ہو، جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی وجہ سے مجھے تم جو ہے وہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہو، فرمایا مجھے میرا معاویہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے پیارا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا بات سمجھ نہیں آیا. سبحان اللہ. آگے واپس آئے نا، اتنی بڑی سلطنت ملک شام کے تھے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سربراہ. حضرت امام حسن نے مدینہ، مکہ، پورے حجاز، عراق، یمن، یہ جو ایران کے علاقے ہیں، ان سب کی خلافت امام حسن کے پاس ہے. کتنا بڑا کلیجہ اللہ نے ان کو عطا کیا. آپ نے یہ ساری کی ساری سلطنت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی. سبحان اللہ. پھر آگے کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا کہ معاویہ جن کے بارے میں تم غلط بات کہتے ہو، میں حسن کہتا ہوں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ہر خزانے سے مجھے اگر کوئی پیارا ہے تو میرا معاویہ مجھے پیارا ہے. سبحان اللہ. میرا معاویہ معاویہ مجھے پیارا ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات میں دو باتیں عرض کروں گا. بادشاہت کو جو غلط کہنے والے وہ سرکار کی حدیث تو پڑھیں تو آقا نے ارشاد فرمایا خلافت کے بعد اللہ میری امت کو بادشاہت بھی عطا فرمائے گا، لیکن کیا ہوگا؟ وہ بادشاہت میری امت کے لیے زحمت نہیں ہوگی، رحمت میری امت کے لیے رحمت ہوگی. سبحان اللہ. اور اس کا برملا اظہار کیا حضرت امام حسن نے کہ آقا نے جس کو رحمت کہا ہے وہ رحمت مجھے پوری دنیا سے پیاری ہے، اور وہ رحمت کچھ اور نہیں، بادشاہی کی صورت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. آپ نے تقریباً 48 سال تک آپ شام میں رہے. کتنے عرصے تک؟ 48. آپ سے پہلے آپ کے بھائی تھے، یزید نام تھا ان کا. کیا نام تھا؟ یزید نام تھا ان کا. وہ وہاں پر گورنر تھے، 7 سال تک ان کے ساتھ رہے. اس کے بعد شام کی امارت گورنری آپ کو دی گئی. حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ جو ہے وہ شام کے گورنر رہے. حضرت علی کے دور میں کے ساتھ حضرت عثمان کا مطالبہ ہوا تو اس دور میں چونکہ خانہ جنگی ہوئی، حضرت امیر معاویہ نے علیحدہ جو ہے وہ ریاست کا اعلان کر دیا. حضرت علی اور ان کی جنگیں بھی ہوئی. کیا ہوئی؟ حضرت علی اور ان کی جنگیں بھی ہوئی. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو آبائی علاقہ ہے نا وہ ہے حجویر، جلاب افغانستان کا ایک علاقہ ہے. کس جگہ کا؟ سارے بولے نا افغانستان. کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جی. داتا علی حجویری کا جو پیدائشی علاقہ ہے وہ ہے افغانستان. کون سا علاقہ ہے؟ افغانستان. افغانستان. حجویر آپ کے محلے کا نام تھا. آپ کے پاس پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مجذوب آیا. پیر مہر علی شاہ صاحب کو جانتے ہیں؟ جی جی. آپ کے پاس ایک مجذوب آیا. اس نے کہا مہر علی، اس وقت کیونکہ انگریزوں کی حکومت تھی، مہر علی آج نا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور افغانستان کا ایک مجذوب تھا، ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی. بڑوں کی باتیں بھی بڑی. وہ جو مجذوب تھا اتنا صاحب نظر تھا کہ عالم ارواح میں دونوں کی لڑائی کو بھی دیکھ رہا تھا. اتنا صاحب نظر. کہا مہر علی صاحب آپ سید ہیں تو آپ کا رشتہ دار یعنی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب کی سید تھے نا، ان کی اور اس افغانستان کے مجذوب کی لڑائی ہو گئی. تو میرے نشاہ صاحب نے پوچھا ان کی لڑائی کس بات پر تھی؟ کہتا ہے وہ بندہ کہ وہ جو افغانستان کا بابا تھا نا وہ داتا صاحب سے کہہ رہا تھا کہ انگریزوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے. تو داتا صاحب کہہ رہے تھے نہیں، ان برصغیر کے مسلمانوں نے
اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا ان کو سزا ملنی چاہیے. تو پھر میرے اجازت میں پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ بڑوں کی باتیں ہیں وہ بڑے ہی جانتے ہیں. میں علی کون ہوتا ہوں دونوں کے معاملات میں بولے گا. ہم کہتے ہیں کہ جنگ صفین ہوئی، یہ لڑائی ہوئی، لیکن حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ کیا حضرت علی سے کسی کا مقام زیادہ یا عقل اس کی زیادہ یا سمجھ اس کی زیادہ؟ آج امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بک بک کرنے والے صفین کی آڑ میں، محبت علی کی آڑ میں، ان کو حضرت علی کا یہ فرمان سامنے نظر نہیں آتا؟ آپ نے ارشاد جب آپ کے سامنے بات کی گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ لڑائی کی ہے، میں چپ کر جاؤ، نہ ہم غلط تھے نہ وہ غلط تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ معاویہ مجھ پر اپنے آپ کو فضیلت دیتا، ان کا بھی اللہ وہی ہے جو ہمارا اللہ ہے. سبحان اللہ. انہوں نے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کا ہم نے پڑھا ہے. انہوں نے بھی وہی کتاب تھامی ہوئی جو ہم نے تھامی ہوئی. وہ بھی حق پر اور ہم بھی حق پر. وہ نہ سمجھ ہیں، وہ کیا ہے؟ نہ سمجھ ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اگلی بات سننا، پوچھا گیا حضرت جی جو بندے اتنے شہید ہوئے 13,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے تھے، کتنے؟ 13. حضرت علی کا فیصلہ دے. یہ تم بھونکنے والوں کو پیغام. حضرت علی ارشاد فرما رہے کہ لوگوں سنو، میرے لشکر سے جو شہید ہوئے اور معاویہ کے لشکر سے جو بھی شہید ہوئے اللہ نے دونوں کو جنت عطا فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت علی کو نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. حضرت علی اعلان کرتے تھے کہ معاویہ کو برا بھلا مت کہو، خدا کی قسم جب معاویہ نہ رہے تو تمہارے ساتھ جو ہے وہ تن سے کثرت سے جدا ہو. بے شک بے شک. ہمارے ساتھ جو ہے وہ تن سے کثرت سے جدا ہو گئی. اور حضرت امیر معاویہ کو جو بادشاہ ملی نا وہ آپ نے کوئی لڑائی کے ذریعے نہیں بلکہ آقا نے آپ کی زندگی میں ارشاد فرمایا تھا کہ معاویہ اللہ تجھے بادشاہت عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی بات تھی کہ اللہ میری اس امت کا پہلا معاملہ کیا ہوگا؟ نبوت اور رحمت ہوگی، خلافت اور رحمت ہوگی، پھر معاویہ کی بادشاہت ہوگی اور اللہ اس میں بھی رحمت عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی. شان امیر معاویہ زندہ باد. شان امیر معاویہ زندہ باد. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کو جو بادشاہت ملی، حکومت ملی، یہ آقا کی دعا سے اللہ نے عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور آقا نے یہ بھی کہا کہ وہ رحمت ہوگی. پھر آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ معاویہ اللہ تجھے حکومت عطا کرے گا. جب حکومت عطا کرے نا تو عدل اور احسان کرنا. سبحان اللہ. تو عدل اور احسان کرنا. تو حضرت امیر معاویہ کی بادشاہت کو غلط کہنے والے یا جنگ صفین کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ پر بھونکنے والے وہ حضرت علی کے بھی گستاخ، وہ امام حسن کے بھی گستاخ، حضرت امام حسین کے بھی گستاخ. کیوں کہ حضرت علی خود کہتے ہیں کہ وہ حق پر تھے. حضرت علی خود کہتے ہیں ہم بھی حق پر، وہ بھی حق پر، وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، ہمارے لشکری بھی ان کے لشکری بھی، جنہوں نے لڑائی کی جو قتل ہوئے اللہ نے سب کو شہادت عطا فرمائی اور ان کو جنت عطا فرمائی. سبحان. جو کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ غلط تھے تو حضرت علی پر تو لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے؟ وہ حضرت علی کی علم پر انگلی اٹھا رہے بے شک. اور اپنے آپ کو علی سے افضل سمجھتے ہیں. جو ہستی سجدہ کرے اور دل کی آنکھوں سے رب کا دیدار کر لے. یہ کئی بار یہاں پر میں عرض کر چکا ہوں. امام حسن اور امام حسین یہ نہیں تھے کہ پڑوس میں بیٹھے ہوئے تھے اور جا کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کر دی. آپ مدینہ سے چلے اور ملک شام گئے. دونوں بھائی
مدینہ سے چلے اور کہاں پر گئے؟ ملک شام. ملک شام گئے. ملک شام گئے تو بڑے دربار میں پہلے امام حسن اٹھے اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر امام حسین اٹھے تو انہوں نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت قیس وہاں پر موجود ہے. کہتے ہیں کہ جب مجھے کہا گیا کہ آپ بھی بیعت کریں تو میں نے امام حسن کا منہ دیکھا کہ امام حسن مجھے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں امام حسن نے ارشاد فرمایا امام حسین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امام حسین نے مجھے ارشاد فرمایا قیس جھجک کس بات کی؟ میرے امام یعنی حسن نے اگر معاویہ کو اپنا امام بنا لیا ہے تو تو کیوں نہیں بنا رہا؟ سبحان اللہ. ادھر امام حسن فرما رہے ہیں کہ معاویہ مجھے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. دنیا اور ما فیہا سے جو کچھ دنیا میں ہے سب سے زیادہ پسند ہے تو مجھے معاویہ پسند ہے. ہر سال حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں کو علیحدہ علیحدہ اخراجات کی حضرت معاویہ بھیجتے تھے اور تحفے بھی حضرت معاویہ بھیجا کرتے. سبحان اللہ. لیکن ایسا نہیں تھا کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی سے اپنے آپ کو افضل یا برابر سمجھتے تھے. سنیں حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا معاویہ یہ آپ افضل ہیں یا حضرت علی افضل؟ آپ افضل ہیں یا حضرت علی افضل؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا معاویہ کا پورا خاندان. سنا معاویہ کا پورا خاندان اس پورے خاندان سے حضرت علی کا قدم افضل ہے. سبحان اللہ. میری بات سمجھا؟ معاویہ کا پورا خاندان حضرت علی کے قدموں کے نیچے ہے. حضرت علی کے قدموں کے نیچے ہے. میں نے ایک روایت بیان کی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مجھے مغالطہ لگا. وہ امام حسن تھے. امام حسن سے جب کہا گیا کہ فلاں لوگ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا لعنہ اللہ. امام حسن کیا فرمایا؟ ان پر اللہ کی لعنت ہے. وہ لعنتی ہیں تو مخالف ہیں امیر معاویہ. اگر لعنتی نہ ہوتے تو امیر معاویہ کے بارے میں کبھی بھی بکواس نہ کرتے. اگر لعنتی نہ ہوتے تو امیر معاویہ کے بارے میں کبھی بھی بکواس نہ کرتے. آخری بات وہ سے پاک کا نام سنا ہے شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے. میں نے کسی جگہ پڑھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ راستے میں بیٹھ جاؤں. حضرت امیر معاویہ کی سواری گزر رہی. وہ سے پاک رحمۃ اللہ علیہ خود حسنی سید ہے. کون ہے؟ حسنی سے. امام حسن کی اولاد میں سے ہے نا. کون امام حسن؟ جنہوں نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کی. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں سے حضرت وہ سے پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے. وہ سے پاک سید ولیوں کے سردار. میرا دل کرتا ہے کہ راستے میں بیٹھا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی سواری گزرے. اس سواری کے قدموں سے دھول لگ کر اٹھے اور وہ دھول آ کر مجھ پر پڑے. میں امید کرتا ہوں اس دھول کے صدقے قیامت کے دن اللہ میری مغفرت فرمائے. سبحان اللہ. کون ہے؟ شیخ پیروں کے پیر 11ویں والے ولیوں کے امام. آج جو کتے بتے جن کو منہ دھونے کا پتہ نہیں. خدا کے بندو حضرت امام حسن بپنگ دوہل کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس نہیں کر سکتا ہے جس پر اللہ کی لعنت ہو. ایسے لوگوں سے کبھی رابطہ نہ رکھو. میں لڑا نہیں رہا, میں غیرت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جو اس طرح کرے خبردار اس کے پاس بیٹھتے ہو نہ اس کے ساتھ کھاؤ نہ پیو نہ پیراتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نام سنا ہے حضرت علی اکبر شہید کربلا رضی اللہ عنہ. کس نے سنا ہوگا؟ ہاتھ کھڑا کریں گے.
ہم کتنا اس میں محرم شریف میں بیان کرتے ہیں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ان کا یہ مقام اس طرح کی شکل و صورت شبیہ مصطفیٰ تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا چہرہ ملتا تھا، امام حسین کے بیٹے تھے، لیکن پتہ ہے وہ تھے کون؟ امام حسین کی زوجہ تھی، ان کا نام تھا لیلا۔ کیا نام تھا ان کا؟ لیلا کی والدہ کا نام تھا میمونہ۔ کیا نام تھا؟ میمونہ۔ اور وہ میمونہ جو تھی وہ حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی، سگی بہن۔ اس کا مطلب ہے کربلا کا مارکا ہو رہا ہے، مارکا کون سا ہے؟ کربلا کا، جو کہتے ہیں نا حضرت امیر معاویہ اور ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں، حضرت امام حسین کی اور ان کی، تو جہاں پر دشمنی ہو وہاں پر کوئی بیٹی دیتا ہے؟ نہیں دیتا، نہ وہاں سے کوئی رشتہ کرتا ہے نہ دیتا ہے۔ لیکن حضرت علی اکبر کی جو والدہ تھی لیلا، وہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بھانجی تھی۔ کیا تھی وہ؟ حضرت امیر معاویہ کی سگی بھانجی، جو کہ کربلا میں موجود تھے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر، اور پھر اگلی بات آخری، حضرت امیر معاویہ پر کے بارے میں یہ بکواس کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے یزید کو جو ہے وہ مسند خلافت پر بٹھایا، آپ نے غلط کیا، آپ کے دل میں کوئی اس طرح کا معاملہ تھا۔ سنیں، آپ نے یزید سے کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ تیری اور حسین کی جنگ ہوگی، رضی اللہ عنہ، تیری اور امام حسین کی جنگ ہوگی، مجھے لگتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے تو اوپر قابو بھی پا لے گا، لیکن یاد رکھنا ایک بات، امام حسین کے ساتھ ادب سے پیش آنا۔ دوسری بات، کیوں ادب سے پیش آنا؟ فرمایا اس کا والد تیرے والد سے افضل ہے، سبحان اللہ، اس کی ماں تیری ماں سے افضل ہے، اور اس کے نانا تیرے نانا سے افضل ہے۔ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ، اس ساری گفتگو کا مرکز و محور یہ کہ امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، کاتب وحی تھے، سرکار کی دعا تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ہدایت کی بھی دعا کی، ہدایت یافتہ ہونے کی دعا بھی کی، اور ہدایت دینے والا بننے کی بھی دعا کی، کتاب کی سمجھ کی بھی دعا کی، علم کی، حساب کی سمجھ کی بھی دعا کی، اور یہ بھی دعا کی کہ اللہ معاویہ کو عذاب سے بچا، یہ بھی دعا کی کہ معاویہ اللہ تجھے حکومت عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کی کہ یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ معاویہ سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن نے اعلان کیا معاویہ مجھے سب سے چنگا ہے، اچھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی، حضرت علی کی خلافت کے دوران حضرت علی کے پاس گئے کسی ضرورت کے تحت، تو حضرت علی کی ضرورت آپ نے فرمایا کہ میں یہ تیری ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو معاویہ کے پاس جا، تجھے وہ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں، تو کیا جن کے ساتھ دشمنی ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ بھی کیا جاتا ہے؟ اگر وہ ایک تھے نا تو آج کسی کو بھونکنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بندہ کبھی بھی امامت کے قابل نہیں، وہ پیر مریدی کے قابل نہیں کہ جو امیر معاویہ کے حوالے سے بھونکے۔ انت یہ عقیدت نہ رکھو، پیروں کا عقیدہ دیکھو، اگر کسی صحابی کا کوئی گستاخ ہے، نافرمانی کرتا ہے، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اپنے اپنے گھروں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال ثواب کے لیے اہتمام کریں، ان کی سیرت پڑھ کر بتائیں، ان کا مقام بتائیں، بچوں کو بتائیں، تاکہ یہ جو قطوریں گھومتے ہیں نا بچوں کے ذہن خراب کرنے کے حوالے سے، ان قطوروں کے منہ آپ کے بچے ہی بند کر دیں، ہم تک پہنچنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی فیضان امیر معاویہ جاری رہے گا، نعرہ حیدری یا علی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا جو یار ہے وہ ہمارا بھی یار ہے۔ امام حسن نے آپ کے ساتھ صلح کی تو ہم بھی آپ کے ساتھ صلح رکھتے ہیں۔ امام حسین کی یزید کے ساتھ جنگ تھی تو ہماری بھی یزید کے ساتھ جنگ ہے، اور ساتھ اس بندے کے ساتھ بھی جنگ ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھونکے، بکواس کرے۔
اللہ عز و جل ہمیں عقیدہ صحیح عطا فرمائے اور صحابہ کی محبت عطا فرمائے.